محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، ہوا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. ماشاء اللہ. لبیک کے معنی آتا ہے حاضر ہوں یا رسول اللہ. میرے بچے بھی حاضر ہیں، میری جان بھی حاضر ہے. تو ہم ایسے حضور کے ماننے والے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھ لیں، ایک ایسا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا میری زندگی آپ کے لیے ایک ماڈل ہے. آپ میں مومن میں ہر کسی کے لیے آئینہ ہوں. حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل پوری دنیا میں نہیں دیکھا، پوری دنیا میں نہیں دیکھا. یہاں تک کہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر پوری کائنات کو دیکھ چکے ہیں نہیں. ابھی آپ کی عقل جو ہے یہیں پر رہ گئی کہ صدیق نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا، لیکن عشق کے بندے تھے کہہ بیٹھے. ابھی ابو جہل آیا کہنے لگا حضور معاذ اللہ میں نے آپ کے جیسا بدصورت نہیں دیکھا. اللہ کے نبی فرماتے صدقتا، تو نے بھی سچ کہا یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان. حضرت صدیق اکبر فرماتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے کہا حسین و جمیل یہی دیکھا آپ کا، آپ نے کہا صدقتا. ابو جہل نے کہا آپ نے اس پر بھی کہا صدقتا. میرے نبی فرماتے میں دنیا کے لیے آئینہ ہوں، جو جیسا ہوتا ہے میں اس کو ویسا ہی نظر آتا ہوں. اور ہم سب اعلیٰ حضرت والے ماننے والے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی. ان رسولوں کی تو بدلی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اب ہم تو اس حضور کے ماننے والے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار میلاد پوری سال میلاد چلتا ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، نسل فارس نجد کے لیے گراتے جائیں گے. ہم تو اس ذات کو ماننے والے ہیں. ہم تو ایسا ماننے والے ہیں کہ حضور کو اگر ماننے پر آ جائے تو اپنی گردنیں کٹوا دے. تبھی تو کہتے ہیں حسن یوسف پر کٹی انگشت زنا، لیڈیزوں کی انگلیاں کٹی لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، حضور کا وہ نام ہے، حضور کا ایک نام ہی کافی ہے لوگوں کے لیے کہ مردان عرب اس پر سر کٹاتے ہیں. تو اب دیکھیے اس رخ وضحا کی کیا کرامت، کیا بات ہوگی. اب کہتے ہیں شاعر یعنی کہ ایڑی کو نکاحوں کو زمین پر رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. پیروں پہ چٹی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جو چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. میں کیا بتاؤں حضور یمنی چادر اوڑے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کون جابر فرماتے میں نے دیکھا اور یمنی چادر لال دھاری والی چادر حضور اوڑے بیٹھے. اور کہتے جابر فرماتے میں نے دیکھا حضور کو. حضرت جابر فرماتے قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل اشیاء من نور نبیک من نور ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جنی ولا انس. حضرت جابر فرماتے میں نے حضور کو دیکھا یمنی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے. ادھر 14ویں چاند جو تھا بڑے عروج پر تھا. میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی حضور کے رخ بدحا کو دیکھتا. میں حضور کو دیکھتا رہا. پھر میں نے فیصلہ کر لیا چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے. اب یہ بتائیے چاند سے تسلیم لینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، ان کا چہرہ صاف ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے حضور آپ کے جیسا حسین و جمیل چاند کو بھی نہیں دیکھا. اب بتائیے صدیق اکبر نے کہا ہماری عقلیں حیران ہو گئی، کچھ لوگوں کی اور زیادہ حیران ہو گئی کہ صدیق نے پوری دنیا کو نہیں دیکھا. صدیق عشق کے بندے ہیں. آؤ اس بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں جس بارگاہ سے حضرت جبریل جن کو کہتے ہیں، جس بارگاہ نے جس شخص سے جس فرشتے نے حضرت آدم کو بھی
دیکھا, حضرت نوح کو بھی دیکھا, حضرت شیش کو بھی دیکھا, حضرت یحییٰ کو بھی دیکھا, حضرت زکریا کی خاموشی کو بھی دیکھا, حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھی دیکھا, حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کو بھی دیکھا, یہاں تک کہ پوری کائنات کے خطے خطے کو جبریل نے دیکھا ہے. جبریل فرماتے حضور میں نے آپ کے جیسا کبھی میں دیکھا ہی نہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلوی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں, کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, چمنے جہاں کے تھالے میں نے سب ہی چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حق ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی, بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے نبی فرماتے ہیں قال یا جابر, حضرت جابر فرماتے قال یا جابر, حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. حضرت حضور فرماتے قال یا جابر, فرمایا جابر کیا سوال کرنا ہے. قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل اشیاء. حضرت جابر فرماتے حضور فرمائیے بتائیے نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا. حضرت میرے نبی فرماتے قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق, خلق کے معنی پیدا, قد خلق قبل پہلے, قد خلق قبل اشیاء من نوری, کون سے من نوری نبی جی کا, من نوری ذالک الوقت, اس ٹائم وقت بھی نہیں تھا, ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جاء ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اس وقت کسی چیز کا وجود نہ تھا, یہاں تک کہ کسی جنت تھی نہ دوزخ تھی, نہ آسمان تھا نہ زمین تھا, نہ کائنات کا کسی چیز کا وجود نہ تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ظاہر نہ ہوا تھا. اس سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرما دیا. اب یہ بتائیے میرے نبی فرماتے یہ حدیث مبارکہ, میرے نبی فرماتے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب یہ بتائیے, اب میں آپ کو اس سے اور کلیئر کر دوں, یہ بات تھوڑی اور کلیئر کر دوں. حضرت مریم جو تھی اپنے گھر والوں سے الگ جو ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں سے الگ ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں سے الگ ہوتی ہے. حضرت جبریل آتے ہیں, آپ کے یعنی کہ گریبان میں دم کر دیتے ہیں. حضرت جبریل نے جب آپ کے گریبان میں دم کیا تو آپ نے پوچھا آپ کون ہو, کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں بھیجنے والا. کہ آپ انسانی شکل میں آئے ہو, آپ اللہ کے فرشتے ہو؟ کہ ہاں. کہ تجھ کو بیٹا دینے آیا ہوں. کیا بیٹا دینے آیا؟ بیٹا یعنی کہ بیٹا ایک انسان کا بچہ ہے, تو انسان کا, تو مجھ کو بیٹا دینے آیا؟ کہ ہاں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, اس رب کا بھیجا ہوا ہوں, تجھے سترا بیٹا دوں گا. کہ اچھا تو مجھے سترا بیٹا دے گا؟ نہ تو میں بدظلم ہوں, نہ میں نے کسی کے ساتھ مکالہ کیا ہے, نہ میں کوئی ایسی ایک عورت ہوں, میں ایک پاکیزہ عورت ہوں, تو مجھے بیٹا کیسے دے گا؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں وہ رب جو حضرت جو اور نبیوں کو اتنی شان دینا جانتا ہے, حضرت ان کو مچھلی کے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھنا جانتا ہے, وہ رب بنا باپ کے بیٹا دینا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر, گریبان میں دم کر دیا. کچھ دن بعد حضرت مریم جو تھی حاملہ ہو گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اللہ اکبر, جب گود میں لے کر کے عیسیٰ کی مریم آتی ہے نا, عیسیٰ کی امی مریم جب آتی ہے اور وہ کہتی ہیں, لوگ کہنے لگے اے مریم تو کس کے ساتھ مکالہ کر کے آئی ہے, یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ مریم کہتی ہے یہ بچہ میں نے کسی کے ساتھ مکالہ نہیں کیا, یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر, تو پتا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہا اس کا باپ کوئی نہیں ہے. اب اس کی بات کوئی مانتا نہیں. حضرت مریم جو تھی رونے لگی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی, پروردگار تو مجھے اس سے بچا لے, اس تہمت سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مریم, جب ہم بنا باپ کی اولاد دینا جانتے ہیں تو ہم بنا باپ کے اولاد دینا جانتے ہیں تو تجھ کو تہمت سے بچانا بھی جانتے ہیں. تو آپ تو یہ کہہ دینا, اگر کوئی تجھ سے کہے بیٹا کہاں سے آیا تو کہہ دینا اسی بیٹے سے پوچھ لے. اللہ اکبر, وہ بیٹا 6 مہینے کی عمر نہ تھی, ابھی 4-6 دن کا بیٹا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے 4-6 دن کے. لوگوں نے پوچھا مریم کہاں سے لائی بیٹا, پہ کہنے لگی اس بیٹے سے پوچھ لو. کہنے لگے وہ پالنے میں جو بیٹا ہے وہ جواب دے گا. کہ ہاں. مریم سے کہنے لگے یار یہ مریم مذاق کرتی ہے, چلو بیٹے سے پوچھتے ہیں. بیٹے کو بارگاہ میں جب بادشاہ کی لے جایا گیا, بادشاہ کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا بیٹے بتا تو جواب دے, وہ بیٹا وہ کہتا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر
ہوں. اللہ اکبر. وہ 6 مہینے کی جس کی عمر نہ تھی, وہ چند دن کا بیٹا وہ بول پڑا. اللہ اکبر. اب یہاں دیکھیے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا, میں کتاب لے کر کے آیا ہوں. اب یہ بتائیے, ہم یہ کہتے ہیں نا تمام کائنات کو, یہاں تک کہ موسیٰ کو بھی, پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا ہے, تو یہاں بھی عیسیٰ بھی ہمارے نبی کے صدقے میں بنے ہیں. جب صدقے والے پیدا ہوتے ہی نبی ہیں, تو جس کے صدقے میں بنے ہیں وہ تو اور پہلے کے نبی ہوں گے. اب بتائیے, حضرت مریم جو تھی وہ دیکھ کر کے کہنے لگی, واہ میرے رب, تو نے میری جان کو, ایک میری بیٹا, ایک اس عورت کو تو نے نبی پیدا کیا. اللہ اکبر. شکریہ سجدہ ادا کرتی ہیں. اللہ اکبر. وہ مریم کے بھاگ کھل گئے, لیکن وہ بیٹا جب بڑھاپے کے عالم میں, جب وہ بیٹا جب پہنچا نا, وہ کہتا او لوگو, میں کوئی وہ نہیں, میں ہوں نبی, لیکن میں نبی ہوں, میں بھی کسی کے صدقے میں بنا ہوں. وہ اس کی وہ آیا جا رہا ہے, بس وہ ایسا شان والا ہے, کبھی اس کے ماتھے پر شکوے نہیں آئیں گے, اس کے چہرے پر کبھی کسی کے شکوے نہیں آئیں گے, وہ کبھی کسی سے برا نہیں مانے گا, لوگ اس کو گالیاں بھی دیں گے, وہ سن کر کے دعائیں دے گا. اللہ اکبر. وہ اتنا کریم ہوگا. اللہ اکبر. جس کے صدقے میں تمام کائنات کو بنایا ہے, تمام نبی اسی کا میلاد منانے آئے ہیں. اللہ اکبر. وہ نبی ہے, لوگوں کو آیا جا رہا ہے. لو میں اس کا نام بھی بتائے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں اس کا نام احمد ہوگا, بڑا ہی کریم ہوگا. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا, ہم تو ایسے ہی دنیا میں پیدا ہوئے. امام صاحب آئے, آ کر کے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ بچے مبارک ہو, تو محمد عربی کا غلام بن کر کے پیدا ہوا ہے. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا, راہ پر انتظار کرتا رہا, پرانا دیکھتا رہا, سڑکوں کو تکتا رہا, نبی منتظر رہے, 10 نبی انتظار میں رہے, مولا بھیج دے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ اس نبی کو بھیج دے جس کے صدقے میں تو نے آدم کی توبہ قبول کی, تو اس نبی کو بس بھیج بھی دے. اللہ اکبر. دعائیں کرتے تھے اور نبی, ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. ہم نے اس رخ والضحیٰ کے, ہم نے یا تو کچھ لوگوں نے ان کو خواب میں زیارت کی, لیکن یا تو ہم نے ان کے روضہ انور کی زیارت کی. لوگ کہتے ہیں میں نے تاج محل دیکھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ دیکھا, اور اس کی ناکوں پر قربان جاؤ جس نے رسول کا روزہ دیکھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ان کی آنکھوں کا تو نور دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. مدینے سے محبت یعنی کہ ایمان کی ضمانت ہے. مدینہ راجدانی ہے, دو عالم پر حکومت ہے, ایسا مدینہ ہے. اللہ اکبر. نبی کہتے ہیں کہ وہ آیا جا رہا ہے, بس جب پیدا ہوئے میرے نبی, اللہ اکبر, اندھیری چھائی تھی. ایسی جگہ میرے نبی جب پیدا ہوئے, اس مکے کے اندر عورتوں کو جو بیوہ ہوتی تھی ان کو قید میں ڈال دیا جاتا, ان کے ساتھ بد سلوک کرتے, اتنا بیکار سلوک کیا جاتا. بیٹیاں کہتے میلاد کس کو منانا چاہیے, میں کہتا ہوں اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. کہ میلاد کس کو منانا چاہیے, میلاد اس کو منانا چاہیے جو یتیم ہو, جس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اور میلاد اس کو منانا چاہیے جو بالکل مسکین ہو, اس کا کوئی ہمسایہ نہ ہو. اللہ اکبر. میلاد اس کو منانا چاہیے جو غریب ہو, جس نے کبھی 5 اسٹار کی یعنی کہ رنگیلیاں نہ دیکھی ہو. میلاد اس شخص کو منانا چاہیے جس نے دنیا میں ایسی چیز نہ دیکھی ہو جو امیر کبیر لوگ دیکھتے ہوں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, او غریبوں اپنی غربت پر ایسا وہ مت کرو بلکہ اپنی غربت پر ناز کرو. میرے نبی فرماتے ہیں غریب امیروں سے پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہ نبی ہمیں میلاد منانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ میلاد اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. میلاد کہتے کس کو ہے, میلاد نبی کی تعریف ہے, اور قرآن
قرآن پاک بھی نبی کی تعریف ہے. اگر میلاد مصطفیٰ کو مٹانا ہے تو قرآن کو مٹانا پڑے گا. میلاد مصطفیٰ کو مٹانا ہے تو اذانوں کو ختم کرنا پڑے گا. میلاد کو اگر مٹانا ہے تو نمازوں کو ترک کرنا پڑے گا. اگر میلاد کو مٹانا ہے تو ہمیں اس چیز کو مٹانا پڑے گا جو اسلام میں نافذ کی گئی ہے. تو ہماری سوچیں، ہمارے دل، ہمارے کلیجے یہ کہنے لگے میلاد کی بات الگ ہے لیکن نمازوں کو مٹانا ناممکن ہے، اذانوں کو مٹانا ناممکن ہے، قرآن کو مٹانا ناممکن ہے. کیونکہ کہتے ہیں مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، وعدہ تیرے نہ مٹا ہے، نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. اللہ اکبر. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. بس امام صاحب آئے، کان میں آ کر کے کہہ دیا بس بیٹا تو مبارک ہو، تو آمنہ کا آمن، تو مبارک ہو، تو ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بن کر کے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. ہم